أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تتولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. علی کے نام کو کاغذ پہ دم کیا جائے، علی کے نام کو کاغذ پہ دم کیا جائے، پھر اس کے بعد قصیدہ رقم کیا جائے، پھر اس کے بعد قصیدہ رقم کیا جائے۔ نجف کے شاہ سے مانگی ہے رزق علم کی بھیک، نجف کے شاہ سے مانگی ہے رزق علم کی بھیک، ملائکہ کا مجھے ہم قدم کیا جائے، ملائکہ کا مجھے ہم قدم کیا جائے۔ میرے وجود کو نسبت ابو تراب سے ہے، میرے وجود کو نسبت ابو تراب سے ہے۔ نجف کی خاک میں مجھ کو بھی ضم کیا جائے، نجف کی خاک میں مجھ کو بھی ضم کیا جائے۔ تڑپ رہا ہوں کہ دیکھوں جمال وجہ اللہ، تڑپ رہا ہوں کہ دیکھوں جمال وجہ اللہ۔ میری حیات کی مدت کو کم کیا جائے، میری حیات کی مدت کو کم کیا جائے۔ خدا نے اس لیے حیدر کو بخشا ہے عباس، خدا نے اس لیے حیدر کو بخشا ہے عباس۔ حل دین کا اس کو علم کیا جائے، حوالے دین کا اس کو علم کیا جائے، حوالے دین کا اس کو علم کیا جائے۔ یہ حکم خالق اکبر ہوا ملائک کو، یہ حکم خالق اکبر ہوا ملائک کو، جو چومے خاک نجف محترم کیا جائے، چومے خاک نجف محترم کیا جائے۔ حسینیت کا محافظ ہوں میری خواہش ہے، حسینیت کا محافظ ہوں میری خواہش ہے۔ علی کے عشق میں یہ سر قلم کیا جائے، علی کے عشق میں یہ سر قلم کیا جائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. رحم الله من قرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. من مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وهو قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، اس سے قبل کہ میں کچھ بیان کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب کی ہمشیر اور اندلیب زہرا بنت عابد حسین اور کنیز زہرا بنت محمد اصغر، کنیز فاطمہ بنت رضا حسین اور کنیز زہرا بنت نذیر حسن کی روح کو اشار کر دبا حقا. عزیزان محترم، دوستان عزیز، صاحبان ایمان، بزرگان ملت، دعائے فاطمہ زہرا، ماتم داران سید الشہداء، دلوں میں محبت علی رکھنے والوں، آنکھوں میں غم حسین کی نمی محسوس کرنے والوں، پرچم عباس اٹھانے والوں، فرش عزا بچھانے والوں، غم حسین منانے والوں، میں نے جس آیت کو اپنا موضوع سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں کائنات کا رب، کائنات کا مالک ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک خدا کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. یہ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت ہے، یا اس طرح سے کہوں کہ تیسرا پارہ، تیسرا سورہ، 19ویں آیت ارشاد خداوندی ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے.
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون ہے کہ جس نے ارشاد فرمایا اور کس میں ارشاد فرمایا، کس نے فرمایا اور کس میں ارشاد فرمایا؟ وہ کہ جو خالق کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے، وہ کہ جو خالق انبیاء ہے، وہ کہ جو خالق ائمہ ہے، وہ کہ جو خالق جن و انس ہے، وہ کہ جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے ستاروں کو پیدا کیا، وہ کہ جس نے پہاڑوں کو خلق کیا، وہ جس نے اشجار کو خلق کیا، وہ جس نے اسمار کو خلق کیا، وہ کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو رازق ہے، قادر ہے، مالک ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وہ ارشاد فرمایا کس میں؟ اپنی عظیم کتاب میں، معتبر کتاب میں، مقدس کتاب میں، کہ جسے قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن شریف کہتے ہیں، کتاب مبین کہتے ہیں، وہ کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے چہیتے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک پر شب قدر میں نازل کیا۔ اس کتاب میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک خدا کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے اس میں ارشاد فرمایا، پھر سنیے، پہلا پارہ، دوسرا سورہ، پہلی آیت، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کا ترجمہ نہیں، آیت بڑھی کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ کافر، جو اس کتاب پر ایمان نہ رکھے وہ کافر۔ اب میں ایک سرسری نظر سے ایک اشارہ دیتا ہوں ایک واقعے کی طرف، کہ غدیر کا میدان ہے، رسول موجود ہے، کجاوے کا منبر ہے، رسول گئے، خدا کی حمد و ثنا کی، اور خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد بحکم خدا ایک اعلان پہنچانا چاہتے ہیں، ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں بحکم خدا، کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، سے اگر تم نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا تم نے کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور خدا بے شک کافرین کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب اس آیت کے بعد رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ غدیر کے میدان من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا اس کے یہ علی مولا، اعلان کر دیا۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو ایک شخص نے کہا آج مجھے ان کی رسالت پر شک ہو رہا ہے، آج مجھے رسول کی رسالت پر شک ہو رہا ہے۔ اس کو رسالت پر شک نہیں ہوا تھا، آیت پر شک ہو رہا تھا۔ اور جو قرآن پر ایمان نہ رکھے وہ کافر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، جو قرآن پر ایمان نہ کرے، جو قرآن پر ایمان نہ رکھے وہ کافر۔ آیت آگے بڑھی کیا؟ ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت کرتی ہے متقین کو۔ اب رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ بہت توجہ چاہتا ہوں اذان محترم، ہم اذان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور محمد اس کے رسول ہیں، اور علی اس خدا کا ولی ہے، اور محمد کے وصی ہیں علی، اور علی امیر ہے مومنین کے، اور ولی ہے اور امام ہے متقین کے۔ اب بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا کہ یہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کو، ان کو ہدایت کرتی ہے جن متقین کا امام علی ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کو، ان متقین کو ہدایت کرتی ہے کہ جن کے امام علی ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اب کیا فرمایا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ کس آیت کی تلاوت کی میں نے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دین ہے کیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں انسان ہوتا کہ دین ہے کیا۔ ہماری زبان میں کیا دین؟
دین یعنی کاسٹ، یعنی ریلیجن، یعنی مذہب، ذات، یہی ہوا نا. مذہب کیا ہے؟ الذهب سے لیا گیا ہے، مصدر ہے اس کا. ذہبہ چلنے کی جگہ. تو اب کہاں چلا جاتا ہے؟ راستے پر. کس پر؟ راہ پر. تو اب ہمیں پتہ تو چل گیا کہ یہ مذہب ہے، چلنے کی جگہ ہے، لیکن کہاں پر چلا جائے؟ کہاں پر چلا جائے؟ اب میں بارگاہ خداوندی میں ہاتھ جوڑ کر خدا سے سوال کروں گا، اے پروردگار مذہب تو ہے، چلنے کی جگہ ہے، لیکن کہاں پر چلا جائے؟ کس راستے پر چلا جائے کہ ہماری ہدایت ہو؟ اور جب نہیں پروردگار عالم کہے، کیا کہے؟ پڑھو پہلا پارہ، پہلا سورہ، 6 آیت، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے ترجمہ؟ کہ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، ہمیں قائم و دائم رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ. ہمارے برادر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کر، یعنی انہیں بھی راستہ نہیں ملا. انہیں راستہ نہیں ملا. سورہ کے اختتام پہ کیا کہتے ہیں؟ الہی آمین. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. صلوات علی محمد وعلی محمد. انہیں راستہ نہیں ملا اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھنا یہ ہے کہ صراط مستقیم تو ہے، لیکن صراط مستقیم ہے کیا؟ ہمیں پتہ کیسے چلے؟ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے راستہ آتا ہے یا پہلے چلنے والا آتا ہے؟ پہلے راستہ آتا ہے یا چلنے والا آتا ہے؟ تو آپ سبھی ایک زبان ہو کر کہیں گے کیا؟ جب تک چلنے والا نہیں چلے گا راستہ نہیں بنے گا. آپ جس جگہ پر برف پڑی ہو اس پر آپ دیکھیں کہ جب کوئی چلے گا تو اس پہ نشان چھوڑ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. یا کوئی ایسی جگہ پر جائیں جو ریتیلی ہو، جیسے ریگستان ہو، آپ وہاں پر جائیں تو وہاں پہ قدم کے نشان ہوں گے تو آپ جان جائیں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. یعنی چلنے والے جب چلا تب جا کے اس پر راستہ بنا. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گامزن رکھ، یعنی وہ راستے پر ہیں، لیکن وہ لوگ کون ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے وہ لوگ. اب ہم نے قرآن کو دیکھا، آیت کو دیکھا، روایت کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ کچھ لوگ مد مقابل آئے. کیا کہا؟ تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. اب جیسے ہی جو لوگ مناظرے کے لیے آئے تھے، مباہلے کے لیے آئے تھے، وہ نصارہ تھے، انہوں نے جیسے ہی سیدھے راستے سے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو دیکھتے ہی کیا کہا؟ یہ لوگ وہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ پہاڑ کو اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اگر پہاڑ کو اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اور اگر ایک چادر کے نیچے آ جائے تو آیت تطہیر آ جائے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اور اگر یہ ایک چادر کے نیچے آ جائے تو آیت تطہیر آ جایا کرتی ہے. پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہ تکونوا مع الصادقین، کہ تم لوگ تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہی تو ہے وہ صادقین، یہی تو ہے وہ وسیلہ کہ جن سے ہم راہ نجات پا سکتے ہیں. یہی تو ہے وہ لوگ، یہی تو ہے صادق، یہی تو ہے امین کہ جو راہ راست پر ہیں، جو راہ خدا پر ہیں. اور جو راہ خدا ہوتا ہے وہی صراط مستقیم ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول خدا مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک شخص اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہمیں بتائے کہ صراط مستقیم کیا ہے. ایک بار پوچھا، رسول خاموش ہے. دوسری بار پھر کہا
کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، بتائیں ہمیں. رسول خاموش ہیں. اب تیسری بار جیسے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ مسجد میں مولا علی تشریف لے آئے. جیسے ہی مولا علی مسجد کے اندر آئے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آخر کیوں نہ پسند ہو پروردگار عالم کو یہ دین؟ یہ دین کون لایا؟ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ دین ہے جس میں خدا کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے ولی کی اطاعت ہے. کیسے؟ اس میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی ہے. اس میں ہر چیز ہے. کیا مطلب؟ اس میں والدین کا حق بھی ہے، بیٹے کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے، ہمسائے کا بھی حق ہے، حق الناس بھی ہے. کیوں نہ پسند آئے؟ اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. کیوں نہ پسند آئے؟ اور اس لیے تو اور پسند آئے گا کیونکہ اس میں خدا بند عالم کا سب سے محبوب نبی موجود ہے. کیسے؟ کون لائے؟ محمد مصطفیٰ اس دین کو لائے. پسندیدہ نبی ہے، حبیب ہے. اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں بتاتا ہوں. خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے. حبیب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اس میں خدا کی اطاعت ہے، خدا کے رسول کی اطاعت ہے، اور خدا اور رسول کے ولی کی اطاعت ہے، یعنی علی کی اطاعت ہے. کیسے؟ پروردگار عالم کو یہ دین پسند تو تھا لیکن مکمل نہیں ہوا تھا اس آیت کے بغیر. کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. جب یہ آیت نازل ہوئی تب دین مکمل ہوا، تب جا کے پسند آیا. جب یہ آیت آئی تب جا کے یہ دین مکمل ہوا، پھر جا کے خدا بند عالم کو یہ دین پسند آیا کیونکہ دین مکمل ہو گیا اور ہم پر نعمت تمام کر دی گئی. جو لا الہ الا اللہ کہے وہ وہابی، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ ہمارے برادران اہل سنت، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہے وہ شیعہ حضرات ہیں. اب بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمیں وہابیوں سے بحث نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، لیکن وہ رسول کو نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں؟ رسول تو ہمارے جیسے تھے، رسول تو ہمارے جیسے، اما خاک تمہارے جیسے تھے. رسول نے اپنے ہتھیلی پر کنکڑیوں کلمہ پڑھا، تم پڑھا کے دکھاؤ. ایک سلوات پڑھیں مل کر محمد والا. ہمیں بحث نہیں ہے ان سے، ہمیں بحث نہیں ہے ان سے. وہ تو ابھی آئے ہیں کچھ 100 سال پہلے. اب بات آگے بڑھتی ہے کیا کہ اگر کائنات میں رسول خدا کی سنت پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے ہیں تو کائنات میں علی سے بڑا کوئی سنی نہیں. اور اگر علی سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو کائنات میں رسول سے بڑا کوئی شیعہ نہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. قرآن مجید میں آیت ہے کیا کہ تمہارا اے ایمان والو، تمہارا خدا، تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا ولی اور اس کا رسول ہے، اور وہ کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کو دیا. اب یہ سب جانتے ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کو کس نے دیا. ہمارا بھی ماننا ہے، ان کا بھی ماننا ہے، بھلے ہی ظاہر انکار کر دیں، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی، اور ہم بھی جانتے ہیں. تو ہمیں ولایت علی کو ثابت نہیں کرنا جب تک یہ آیت
قرآن میں باقی رہے گی. علی کی ولایت ثابت رہے گی. کیسے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب ہمیں علی کی ولایت کی ٹینشن نہیں لینی, فکر نہیں کرنا. جب تک قرآن میں یہ آیت ہے تب تک علی کی ولایت ثابت ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد. بس عزیزان محترم, جو مجھے بیان کرنا تھا میں نے کر دیا. مجلس میں ایک گوشہ ہوتا ہے فضائل کا اور ایک گوشہ ہوتا ہے مصائب کا. جو دین کو لایا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, جس نے دین کو پھیلایا اسے مرتضیٰ کہتے ہیں, اور جس نے دین کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. عزیزان محترم, میں اپنی منزل پر آ گیا ہوں. بس 2-4 منٹ اور آپ کی رحمت اور زحمت انشاءاللہ دونوں تمام ہو جائے گی. عزیزان محترم, ہمارے درمیان سے دھیرے دھیرے ایام غم رخصت ہو رہے ہیں. محرم کا مہینہ جا چکا ہے, سفر کا مہینہ چل رہا ہے. 13 سفر ہے اور ایک تاریخ کے مطابق آج سکینہ بنت الحسین کی شہادت کا روز ہے. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جناب بی بی سکینہ کے مصائب کو پڑھوں. ہاں زاداران مظلوم کربلا. کون سکینہ؟ وہ سکینہ جو حسین کی بیٹی ہے, حسین کی بچی ہے, حسین کی لخت جگر ہے. وہ سکینہ کہ جس سے امام حسین بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنے سینے پر سلاتے ہیں, اپنے ساتھ لٹاتے ہیں. وہ سکینہ کہ جس کے بارے میں امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ نہ ہو. مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جہاں پر سکینہ نہ ہو. ہاں زاداران مظلوم کربلا, وہ وقت آیا, وہ دن آیا جسے روز عاشور کہتے ہیں. امام حسین شہید ہو گئے, فرات کا پانی نیزوں اچھلا. ہاں زاداران مظلوم کربلا, سیاہ آندیاں چلنے لگی, خیموں میں آگ لگائی جانے لگی. ہاں زاداران مظلوم کربلا, وہ وقت آیا جسے شام غریبہ کہتے ہیں. خیام جل چکے ہیں, اہل بیت حرم کو اسیر کر لیا گیا. ہاں زاداران مظلوم کربلا, حسین کی وہ 4 سال کی بچی سکینہ, اسے لوگ تازیانے مار رہے ہیں, منہ پر تماچے مار رہے ہیں, کوئی کانوں سے بالیوں کو چھین رہا ہے, کوئی دامن میں آگ لگا رہا ہے. ہاں زاداران مظلوم کربلا, ایک روایت پڑھتا چلوں کہ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا اور کوفے سے شام گیا تو جناب سکینہ نے اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھا کہ اے بھیا مجھے پیاس کی شدت بتائیں. ہاں زاداران مظلوم کربلا, جناب سکینہ نے امام سجاد سے کہا کہ بھیا سجاد مجھے پیاس کی شدت بتائیں کہ پیاس کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. ہاں زاداران مظلوم کربلا, امام سجاد نے کہا کہ جب پیاس لگتی ہے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں. سکینہ نے کہا آگے کیا ہے؟ کہا جب اور پیاس لگتی ہے تو زبان سوکھ جاتی ہے. کہا آگے کیا ہے؟ کہا حلق سوکھ جاتا ہے. کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر جسم کا پانی سوکھ جاتا ہے. کہا بھیا اس کے آگے کیا ہے؟ کہا اس کے آگے یہ ہے کہ ہڈیاں آواز کرنے لگتی ہے. کہا بھیا انتہا کیا ہے؟ کہا انتہا یہ ہے میری بہن کہ جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے, پیاس کی انتہا یہ ہے کہ جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہڈیاں گوشت سے جدا ہو جاتی ہیں. زاداران مظلوم کربلا, ایک مرتبہ گریا کیا جناب سکینہ نے اور کہا بھیا سید سجاد, میری کیفیت یہی ہے کہ میرا گوشت میرے جسم سے جدا ہو رہا ہے, میرا گوشت میرے جسم سے جدا ہو رہا ہے. ہاں زاداران مظلوم کربلا, ایک مرتبہ جناب سکینہ سو رہی ہیں, ایک مرتبہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہتی ہیں اور رونے لگتی ہیں, کہتے ہیں میرا بابا آیا تھا, میرا بابا آیا تھا بھیا سید سجاد, میرا بابا آیا تھا, ابو بھی اماں میرا بابا آیا تھا, اور زور زور سے گریہ کرنے لگی. اب یہ آواز جب یزید کے پاس پہنچی, جب اس کو اطلاع دی گئی کہ حسین کی بیٹی سکینہ رو رہی ہے, کہا دربار میں لے آؤ. جب جناب سکینہ کو دربار میں لایا گیا, ایک مرتبہ جب سکینہ دربار میں آئی تو یزید نے تشت کو بھیجا تو جناب سکینہ کہتی ہے کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے کھانا نہیں چاہیے. ایک مرتبہ تشت سے
کپڑے کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ سر حسین ہے۔ بی بی سکینہ دہاڑے مار مار کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ چاہا کہ امام کی سر کو اپنی آغوش میں لے لے، ایک مرتبہ یزید نے روکا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا حسین تجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور تو بھی بہت محبت کرتی ہے، تو اپنے بابا کے سر کو اپنے پاس بلا لے۔ ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھوں سے جناب سکینہ نے اپنے دامن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے بابا، یزید دربار شام میں آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ سر حسین اٹھا اور اٹھنے کے بعد جناب سکینہ کی گود میں آ گیا، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اب جناب سکینہ نے ہونٹوں پہ ہونٹ کو رکھا اور رکھنے کے بعد یہ بیان کرتی ہے اے بابا آپ کو کس نے شہید کر دیا، اے بابا آپ کو کس نے قتل کر دیا، اے بابا آپ کی داڑھی کس نے خون میں رکھ دی۔ یہ تھا، یہ تو سوال کر رہی تھی جناب سکینہ اپنے بابا سے۔ اب جب کوئی بیٹی اپنے بابا سے ملتی ہے تو اپنے شکوے اور گلوں کو بیان کرتی ہے، کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے لگائے گئے، مجھے تازیانے لگائے گئے، میرے دامن کو جلایا گیا۔ ایک مرتبہ گریہ کرتے کرتے اب جناب سکینہ خاموش ہو گئی۔ اب جب سکینہ کو حرکت دی گئی تو سکینہ نہیں اٹھتی، سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس ایک روایت اور پڑھوں گا کہ جناب سید سجاد ہے، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے، پیر میں بیڑی ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے۔ آئے میرا غریب امام جناب سکینہ کو دفن کرنا چاہتا ہے، زندان میں ایک چھوٹی سی قبر کو کھودا اور چاہتے ہیں کہ سکینہ کو قبر میں ڈال دار ہوئے اور کہا لاؤ میری بچی کو مجھے دے دو، اب میری بچی میرے پاس رہے گی، اب اسے کوئی نہیں مارے گا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما بأمره ماتم يا حسين 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 اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کربلا بلا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کربلا بلا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کربلا بلا تم پر سلام، بے سہاروں کا سہارا بن گئے یا علی مشکل کشا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح بلا تم پر سلام، خون سے لکھی ہے تاریخ وفا، اے سکینہ کے چچا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کربلا تم پر سلام، پرورش کی ہے خدا کے دین کی یا جناب سیدہ تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کربلا تم پر سلام، دیکھ سر تم نے بچا یا دین کو، جان محبوب خدا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کربلا تم پر سلام، ہر مصیبت پر کیا شکر خدا، خواہر شاہ ہدا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر
سلام فاتح کربلا تم پر سلام کربلا سے شام تک باد حسین بے قصوں کے نام خدا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام فاتح کربلا تم پر سلام کہہ رہا ہے قوم کا ہر نوجوان ہم سبھی ہے مصطفیٰ تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام فاتح کربلا تم پر سلام لائے خیمے تک جوان بیٹے کی لاش وارث صبر و رضا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام اے شہیدان وفا